بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت رحمان الرحیم ہے۔ اسلامک ایرا یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ واقعات کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو وقت کے بھنور میں گم ہو جایا کرتے ہیں، لیکن واقعہ کربلا انسانی تاریخ کا ایک ایسا دل خراش واقعہ ہے جس کا زخم وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ یہ واقعہ حق اور باطل کے درمیان کشمکش کا واقعہ ہے۔ یہ واقعہ ظلم و بربریت کی انتہا کا واقعہ ہے۔ یہ واقعہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ ہے۔ پیکر شیطانی یزید اپنی حکومت کو مزید مستحکم کرنے کے لیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا طلبگار تھا۔ یزید کے مظالم سے کوفے کا ہر فرد نوحہ کناں تھا، ہر گھر ماتم زدہ تھا، انصاف کا طلبگار تھا۔ پیکر انسانیت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے مظلوم کی آواز پر لبیک کہا اور رہنمائی کے لیے 28 رجب 60 ہجری کو اپنے 72 جانثاران کے ہمراہ مدینے سے کوفہ کو روانہ ہو گئے۔ 3 شعبان کو یہ قافلہ مکہ پہنچ گیا۔ حالات کی نزاکت کے پیش نظر آپ نے حج کے موسم میں کوفہ جانے کا ارادہ فرمایا، لہٰذا 2 محرم کو یہ قافلہ کربلا پہنچ گیا۔ حالات کے پیش نظر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جو کچھ میرے ساتھ ہونے والا ہے یہ میں ہی جانتا ہوں۔ خطرات کا ادراک ہونے کے باوجود آپ کے قدم ڈگمگائے نہیں اور کربلا میں قیام کا ارادہ فرمایا۔ جانثاران حسین حکم کو بجا لاتے ہوئے اس تپتے ریگستان کی بنجر زمین پر خیمے گاڑ دیے۔ یزید کی فوج نے قافلہ حسین کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو یزید کے ہاتھوں بیعت کرنے کی دعوت دی گئی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ باطل پرستی کو حق کے سامنے پنپنے نہیں دیا، لہٰذا بیعت سے صاف انکار کر دیا۔ امام حسین کے انکار کی وجہ سے یزید نے امام حسین کو جنگ کی دعوت دے دی۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ آپ جائیں اور اسے کہیں کہ 9 محرم کی رات عبادت کے لیے چھوڑ دیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے امام حسین کا یہ پیغام ان کی فوج کو سنایا، جس پر وہ ہنس پڑے اور کہا کہ ٹھیک ہے، اب یہ جنگ 9 محرم کو نہیں بلکہ 10 محرم کو ہوگی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حالات کی نزاکت کو بھانپتے ہوئے جانثاران سے یوں مخاطب ہوئے، میں چراغ بجھا دیتا ہوں، تم میں سے جو جانا چاہتا ہے وہ جا سکتا ہے، تم سے اس پر کوئی سوال جواب نہ ہوگا۔ یہ کہہ کر آپ نے چراغ گل کر دیے۔ جب چراغ کو روشن کیا گیا تو قوت ایمانی سے سرشار تمام صحابہ اپنی اپنی جگہ پر موجود پائے گئے۔ صحابہ نے فرمایا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیشہ ہمارا ساتھ دیا، اب اس موقع پر ہم آپ کو تنہا نہیں چھوڑ سکتے۔ یزید کے حکم پر شیطانی کارندوں نے 7 محرم کو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قافلے کو پانی سے محروم کر دیا۔ تپتے صحرا کی تپتی ریت گلے میں کانٹے ڈال رہی تھی، پیاس کی شدت ہر کسی کو نڈھال کر چکی تھی۔ 1 دن، 2 دن اور 3 دن قافلہ حسین پانی کے ایک ایک بوند کو ترستا رہا۔ یزید کی فوج نے 4 جانب سے پوری شدت کے ساتھ تیر، نیزے، پتھر اور گرم لتی سے حملہ آور ہوئے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بہادری اور شجاعت سے بربریت کا مقابلہ کرتے رہے۔ جسم میں تیر پیوست ہوتا رہا، خون کے فوارے نکلنے لگے، جسم مبارک تیر سے چھنی ہونے لگا، زخموں سے چور جسم زمین پر ڈھلنے لگا۔ یزید کے ساتھیوں کی بربریت
ابھی ختم نہ ہوئی تھی، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک تلوار کی وار سے تن سے جدا کر دیا گیا تاکہ یزید کو دکھا سکیں، انعام حاصل کر سکیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جام شہادت نوش فرمایا۔ یہ کے بعد دیگرے تمام صحابہ بھی شہید ہوتے چلے گئے۔ یزید کی فوج کو ان کی شہادتوں پر سکون نہ ملا، مزید یہ قہر ڈھایا، تمام شہداء کے جسم خاکی کو گھوڑوں کی ٹاپوں تلے روند دیا، ان کی پسلیاں توڑ دی گئیں، عورتوں اور بچوں کی آہوزاری آسمان تک جا پہنچی، صف ماتم بچ چکی تھی، کربلا میں ایک تاریخ رقم ہو چکی تھی۔ جرم پوچھا کسی نے تو ہنس کے فرمایا، یہ کم خطا ہے کہ تمہاری کوئی خطا ہی نہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے پیروکاروں کی شان تو یہ ہے، اس مرکز دین و ارسال سے ہٹ کر نہ میرا ٹھکانہ نہ تیرا ٹھکانہ، کوئی مرحلہ ہو کوئی معرکہ ہو، نظر عارفانہ قدم غازیانہ۔ اس طرح نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جام شہادت نوش فرما کر تمام بنی نوع انسان میں ہمت، شجاعت اور حق کی سربلندی کی مثال بن گئے۔ مجھ سے جو پوچھو گے تو خنجر سے عدو بولے گا، مجھ سے جو پوچھو گے تو خنجر سے عدو بولے گا، گردنیں کاٹ بھی دو گے تو لہو بولے گا، گردنیں کاٹ بھی دو گے تو لہو بولے گا۔